حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں جو کہ ہر ایک انسان کو محبت، سچائی اور معافی کا درس دیتے ہیں۔ ایک دن مدینے کی ایک عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر آئی۔ یہ عورت اپنی زندگی میں گناہوں اور بدکاریوں والے اعمال میں ڈوبی پڑی تھی۔ یہ عورت ہر وقت لوگوں کی عزتوں سے کھیلتی تھی اور لوگوں کے عیبوں کے متعلق ہی باتیں کرتی رہتی تھی اور لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کرتی رہتی تھی۔ یہ عورت بدتمیزی اور اپنی زبان کی تلخی کی وجہ سے شہر بھر میں مشہور ہو چکی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ہمیشہ ہی غلط الفاظ استعمال کیا کرتی تھی اور ہر وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سادگی اور پاکیزگی کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ لیکن جب اس عورت کا سامنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوتا ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہر وقت ہی مسکراتی رہتی ہیں اور ہر ایک کے لیے ہی اچھے الفاظ استعمال کرتی ہیں اور ہر وقت اللہ پاک کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس عورت پر بہت اثر ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس کو آج حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جانا چاہیے اور وہ دیکھے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دروازہ کھولتے ہی اس عورت سے فرماتی ہیں کہ آپ کو خوش آمدید، آپ اندر تو تشریف لائیں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اس عورت نے یہ دیکھتے ہی یہ سوچا کہ یہ وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کے متعلق میں ہمیشہ برا بھلا کہتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت سے انتہائی احترام کے ساتھ بات کی اور اس کا دل صاف کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے کہا، یہ دنیا فانی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ پاک کی رضا اور خوشی حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ نفرت صرف ہمارے دل میں زہر پیدا کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ان باتوں نے اس عورت کی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے سوچا کہ یہ عورت جنہیں وہ ہمیشہ برا سمجھتی تھی وہ تو دراصل دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں جن کا دل تو صرف محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اگلے دن اس عورت نے حضرت فاطمہ کے متعلق اپنے تمام خیالات کو تبدیل کر دیا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کیا اور یہ عورت خود کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کرنے لگی۔ وہ حضرت
فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تعلیمات کو دل سے قبول کرنے لگی اور اس عورت کی زبان میں تلخی بھی کم ہونے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عورت مدینے کی سب سے نرم دل اور نیک خاتون بن گئی۔ حضرت فاطمہ کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ معافی، حسن سلوک اور محبت وہ طاقتیں ہیں جو نہ صرف ہماری دلوں کو سکون دیتی ہیں بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا رویہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی اور معافی کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی طاقت اور عظمت اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور اس عورت کے بدلنے کا واقعہ مدینے میں ایک سبق بن گیا۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت میں وہ صلاحیت ہے جو کسی کو بھی بدگمانی سے محبت کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قریب آ کر ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے لگے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر ایک مرکز بن گیا جہاں لوگ دل کی صفائی اور محبت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسانوں کی حقیقی بھلائی صرف اللہ پاک کی راہ پر چلنے میں ہے اور اس کا آغاز دل سے ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو ایک بات کہی تھی کہ تم اپنی زندگی اللہ پاک کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے گزارو اور پھر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کتنی خوشیاں آئیں گی۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں کی زندگیوں میں سب سے بڑی طاقت اللہ پاک کی رضا اور خوشی حاصل کرنے اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔